نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ماں کی آخری سانس کے وقت اس کے دل میں کون سی بیٹی کی تصویر سب سے واضح ہوتی ہے؟ ایک ایسی بیٹی جو سالوں تک روزانہ خدمت میں لگی رہی، یا وہ بیٹی جو صرف دکھاوے کے لیے آتی تھی؟ یہ کہانی اسی سوال کا جواب ہے، اور شاید آپ کے اپنے رشتوں کا آئینہ بھی بن جائے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں جہاں گلیاں تنگ اور گھر پرانے تھے، ایک بیوہ خاتون رہتی تھی جس کا نام بی بی صفیہ تھا۔ اس کے شوہر کی وفات کو کئی سال بیت چکے تھے۔ وہ اکیلے ہی اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کر رہی تھی۔ بڑی بیٹی کا نام سحر تھا اور چھوٹی کا نام مریم۔ دونوں بہنوں میں آسمان زمین کا فرق تھا۔ سحر ہوشیار، باتونی، چلاک اور ہمیشہ اپنے فائدے کی سوچنے والی تھی۔ اس کی زبان میٹھی تھی مگر دل میں کسی کے لیے جگہ نہ تھی۔ مریم بالکل سیدھی سادی، نرم دل، شرافت بھری آنکھوں والی اور ماں کی ہر بات ماننے والی تھی۔ وہ دن رات ماں کی خدمت میں لگی رہتی، کبھی شکوہ نہ کرتی۔ بی بی صفیہ نے زندگی بھر محنت کی، دن بھر محلے کی عورتوں کے کپڑوں پر کڑھائی اور سلائی کرتی، اسی سے گھر کا خرچہ چلتا۔ اب اس کی عمر 60 کے قریب تھی، ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھیں، چہرے پر جھریاں اس کی محنت اور تکلیف کی داستانیں بیان کرتی تھیں، مگر وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی اور بیٹیوں کے لیے دعائیں مانگتی رہتی۔ سحر جب جوان ہوئی تو اس کی شادی قصبے کے امیر تاجر ظہیر سے ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ ایک بڑی حویلی میں رہنے لگی۔ نوکر چاکر، مہنگے کپڑے، زیورات، سب کچھ تھا، مگر جیسے جیسے دولت بڑھی اس کا دل بھی پتھر جیسا سخت ہوتا گیا۔ ماں کو مہینوں یاد نہ کرتی، ملنے آتی بھی تو بس رسمی طور پر چند لمحے بیٹھ کر چلی جاتی۔ مریم کی شادی غریب لیکن ایماندار دکاندار عدیل سے ہوئی۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، مگر مریم کے چہرے پر ہمیشہ اطمینان اور خوشی رہتی۔ وہ ہر ہفتہ ماں سے ملنے آتی، گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی، ماں کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ ایک دن بی بی صفیہ کو شدید بخار چڑھ آیا، جسم ماں کی طرح جل رہا تھا، اٹھ نہیں پاتی تھی۔ مریم کو خبر ہوئی تو وہ دوڑی دوڑی آئی، ماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، آپ کو اتنا بخار ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، بی بی صفیہ نے کمزور آواز میں کہا۔ بیٹی، تو اپنے گھر میں مصروف رہتی ہے، میں تجھے تکلیف کیوں دوں؟ مریم نے فوراً کہا، اماں یہ تکلیف نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ مریم نے حکیم کو بلایا، دوائیاں منگوائی، دن رات خدمت کی، پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی، راتوں کو جاگ کر ماں کا خیال رکھتی۔ سحر کو بھی خبر بھیجی گئی، مگر وہ 4 دن بعد آ کر کہنے لگی، اماں ذرا سی طبیعت خراب ہونے پر اتنا شور مچا رکھا ہے، آرام کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بی بی صفیہ نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں میں درد اور مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ کچھ دن بعد طبیعت کچھ بہتر ہوئی، مگر پہلے جیسی طاقت نہ رہی۔ مریم نے ماں کو اپنے گھر لے جانا چاہا، مگر بی بی صفیہ نے انکار کر دیا۔ میں یہیں رہوں گی جہاں تیرے ابو کی یادیں ہیں۔ ایک دن سحر نے دیکھا کہ مریم ماں کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے اور ہلکا سا گنگنا رہی ہے۔ سحر نے طنز سے کہا، واہ مریم، تو بہت بڑی خدمتگار بن گئی ہے۔ مریم نے مسکرا کر جواب دیا، آپا یہ خدمت نہیں، محبت ہے جو اولاد والدین کے لیے کرتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، بی بی صفیہ کی طبیعت مزید بگڑتی گئی، سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ مریم نے اپنا سارا گھریلو کام چھوڑ کر ماں کی خدمت میں لگا دیا۔ عدیل بھی کہتا، یہ تیرا فرض ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ایک دن سحر اور ظہیر آئے۔ ظہیر نے کہا، اماں جان، اب اس پرانے گھر میں کیسے رہ سکتی ہیں؟ ہماری حویلی میں چلے، سب سہولیات ملیں گی۔ سحر نے بھی ضد کی، اماں چلے نہ، ورنہ لوگ کہیں گے بڑی بیٹی نے خیال نہیں رکھا۔ بی بی صفیہ نے سوچا شاید سحر واقعی فکرمند ہے تو حامی بھر دی۔ مریم کا دل بیٹھ گیا، مگر ماں کی مرضی کا احترام کیا۔ اگلے دن سحر نے گاڑی منگوائی اور بی بی صفیہ کو حویلی لے گئی۔ مریم آنسو بہاتے ماں کو جاتے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی۔ حویلی بہت بڑی اور خوبصورت تھی، مگر بی بی صفیہ کو پیچھے والے کمرے میں رکھا گیا، جہاں چند دن تو سحر نے خیال رکھا، پھر آہستہ آہستہ توجہ کم ہو گئی۔ سحر سہیلیوں کی محفلوں میں مصروف رہتی، ماں کے کمرے میں دن میں ایک بار جھانکتی، کھانا نوکرانی دے جاتی۔ بی بی صفیہ اکیلے پڑی رہتی اور مریم کو یاد کرتی۔ ایک دن مریم حویلی آئی، ماں کو دیکھ کر دل اس کا کانپ اٹھا۔ بی بی صفیہ اور کمزور ہو چکی تھی، چہرے پر اداسی چھائی تھی۔ مریم نے پوچھا، اماں آپ ٹھیک تو ہیں؟ بی بی صفیہ نے بس مسکرا دیا، آنکھیں سب بتا رہی تھی۔ مریم نے روز آنا شروع کر دیا، کھانا بناتی، نہلاتی، دیر تک بیٹھتی۔ سحر کو یہ پسند آیا، ایک دن بولی، تو روز روز کیوں آتی ہے؟ میرے گھر میں نوکر ہیں۔ مریم نے نرمی سے کہا، آپا نوکر کام کرتے ہیں، محبت نہیں دیتے، اماں کو محبت کی ضرورت ہے۔ آخرکار ایک رات بی بی صفیہ کی حالت بہت بگڑ گئی، سانس بند ہو رہی تھی۔ نوکرانی نے سحر کو بتایا تو سحر نے کہا، صبح دیکھیں گے، اب نیند آ رہی ہے، مگر نوکرانی نے مریم کو بھی خبر کر دی۔ مریم راتوں رات دوڑی آئی، ماں کو گود میں لیا، ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ بی بی صفیہ نے آنکھیں کھولی، مریم کو دیکھ کر مسکرائی، بیٹی تو آ گئی، تیرا انتظار تھا۔ مریم رو پڑی، اماں آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بی بی صفیہ نے آخری لفظ کہے، اب میرا وقت قریب ہے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ اور یوں بی بی صفیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ جنازہ پورے قصبے نے نکالا۔ مریم ماں کے جسم سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ سحر بھی آئی اور روئی، مگر اس کے آنسو سخت ہی تھے۔ وفات کے بعد ایک پرانے صندوق میں وصیت ملی۔ بی بی صفیہ نے لکھا تھا کہ ساری جائیداد اور بچت مریم کو ملے کیونکہ اس نے سچی خدمت کی۔ سحر کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے صرف دکھاوا کیا۔ مریم
حیران رہ گئی، اسے جائیداد کی کوئی خواہش نہ تھی، مگر سحر نے وصیت کو عدالت میں چیلنج کر دیا، کہا کہ ماں بیمار تھی، دماغ ٹھیک نہ تھا۔ مریم نے اثر ڈالا۔ عدالت میں گواہ آئے محلے کی عورتیں، بوڑھی خاتون عائشہ نے بتایا کہ بی بی صفیہ بالکل ہوش میں تھی اور مریم ہی روز خدمت کرتی تھی۔ آخرکار عدالت نے وصیت کو سچ مانا اور مریم کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ سحر غصے سے پاگل ہو گئی، اس نے مریم سے نفرت کر لی، مگر جلد ہی زہیر کا کاروبار ڈوبنے لگا، دکانیں بند ہو گئی، حویلی بیچنی پڑی۔ سحر پہلی بار غربت دیکھ رہی تھی۔ ایک دن قبرستان میں دونوں بہنیں مل گئی۔ سحر روتے ہوئے بولی، مریم مجھے معاف کر دے، میں نے بہت غلط کیا، اماں کی قدر نہ کی، تیرے ساتھ بھی ناانصافی کی۔ مریم نے گلے لگایا، آپا میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا تھا، آپ میری بڑی بہن ہیں۔ سحر کی زندگی بدل گئی۔ اس نے ایک چھوٹی سی سلائی کی دکان کھولی، غریب لڑکیوں کو سلائی سکھانا شروع کیا۔ ایک بوڑھی اور بے سہارا خاتون عابدہ کو گھر میں جگہ دی اور ماں کی طرح خدمت کی۔ مریم نے ماں کی جائیداد سے ایک چھوٹا سا اسکول کھولا جہاں غریب بچے مفت پڑھتے تھے۔ دونوں بہنیں اب ایک دوسرے کی مدد کرتی، خط لکھتی، ملنے جاتی۔ کئی سال بعد جب سحر بوڑھی ہوئی تو اس نے مریم کو بلایا، مریم میرا وقت قریب ہے، میرے اسکول کا خیال رکھنا۔ مریم روتے ہوئے بولی، آپا انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا۔ سحر نے آخری سانس مریم کی گود میں لی، اسے ماں کے پاس دفن کیا گیا۔ مریم نے بھی کچھ سال بعد وفات پائی اور تینوں قبریں پاس پاس ہیں۔ لوگ آج بھی ان قبروں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ایک ماں نے محبت دی، ایک بیٹی نے سچی خدمت کی، ایک بیٹی نے غلطی کو درست کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی قدر کرو۔